السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیریت سے اور عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے۔ آج میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ کا واقعہ۔ آپ ویڈیو کے لاسٹ تک بنے رہیے، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو چلیے آج کی بات شروع کرتے ہیں۔ وہ کیسا مبارک وقت تھا کہ جب حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ نے اپنی محبت کا درد عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی محبت میں حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ پر عجیب حالت طاری ہو گئی۔ آپ پر دیوانگی طاری تھی کہ اللہ کی یاد میں آپ کی آہوں سے لوگوں کے کلیجے منہ کو آ جاتے تھے۔ جب حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ کا جوش عشق حد سے گزر گیا اور آپ کی آہ وزاری سے مخلوق عاجز ہو گئی تو حاسدوں کی ایک جماعت نے آپ کو قید خانہ میں بند کر دیا۔ حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ جب قید خانہ کی طرف خوش جانے لگے تو ازرائے ہمدردی آپ کے دوست بھی ساتھ چل دیے۔ جب آپ کو قید خانہ میں داخل کر کے دروازہ بند کر دیا گیا تو دوستوں نے غور و فکر شروع کیا کہ آخر کیا ماجرا ہے کہ اتنا بڑا شیخ باطن اور اللہ والا قید خانے میں بند کر دیا گیا۔ سب اس نتیجہ پر پہنچے کہ یہ شیخ اپنا مہتاب باطن روحانی چاند کو ابر جنون کے بادل سے چھپانا چاہتے ہیں اور عوام کے شر سے بچنے کے لیے صورت اختیار کی ہے، یا پھر عاقلوں کی صحبت سے منتظر ہو کر خود کو دیوانہ بنا لیا ہے۔ آخرکار ان سب نے جیل کے سلاخوں کے قریب آ کر عرض کیا کہ حضور، ہم سب آپ مخلص دوست ہیں اور آپ کی مزاج کرسی کے لیے حاضر ہوئے ہیں اور حیران ہے کہ کس نے آپ پر جنون کا الزام لگا دیا۔ آپ تو دریائے عقل ہے، یہ اہل ظاہر آپ کی ولایت اور باطنی بلندی سے ناواقف ہے اور آپ کو مجنون و دیوانہ سمجھتے ہیں، حالانکہ آپ اللہ تعالیٰ کے عاشق ہیں۔ ہم لوگ آپ کے سچے محب اور دوست ہیں اور دونوں عالم میں بہت آپ کو عزیز رکھتے ہیں۔ برائے کرم ہم پر اس راز کا انکشاف فرما دیجئے کہ آپ اس قید خانہ میں اپنی جان کو کیوں ضائع فرما رہے ہیں؟ راز کو اپنے دوستوں سے نہیں چھپایا کرتے۔ حضرت شیخ ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ نے ان کی گفتگو اخلاص اور ہمدردی محسوس نہ کی، چنانچہ پہلے اخلاص کا امتحان لینے کے لیے ان کی طرف پتھر اٹھا کر دوڑے، جیسے کہ پاگل آدمی وحشت میں لوگوں کو مارنے کے لیے دوڑتا ہے۔ یہ معاملہ دیکھتے ہی وہ لوگ چوٹ کے ڈر سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ ان کا یہ دوڑنا دیکھ کر شیخ نے ان کی عقیدت و محبت پر قہقہ لگایا اور فرمایا کہ اس درویش کے دوستوں کو تو دیکھو، ارے نادانو، تم محبت و دوستی کو کیا جانو؟ سچا دوست کے رنج و تکلیف سے کب کنارہ کشی کرتا ہے؟ دوست کی دوستی اگر خالی چھلکا ہے تو دوست کی طرف سے رنج و تکلیف اصلی مغز ہے۔ نیز دوست کی مثال سونے کی ہے اور بلا و مصیبت کی مثال آگ کی سی ہے۔ چنانچہ سچا دوست مصیبت اور دکھ درد کے وقت اپنے تعلق کو اور بڑھاتا ہے، جیسے کہ خالص سونا آگ کی تکلیف میں چمکتا ہے اور خوش ہوتا ہے۔ اے مخاطب، جب ایک ہی زخم سے تو عشق سے دور ہو گیا اور راہ فرار اختیار کر لی تو معلوم ہوا کہ تجھے ابھی عشق کی ہوا بھی نہیں لگی۔
تو نے صرف عشق کا نام سن رکھا تھا، بس اللہ کی محبت کے راستہ میں دل کی ناجائز خواہشات کو خون کرنا پڑتا ہے، تب یہ راستہ طے ہوتا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کے راستہ میں مردانہ قدم رکھنا چاہیے۔ مذکورہ بالا واقعہ سے حاصل ہونے والا سبق، اس واقعہ سے سبق ملتا ہے کہ اللہ کے راستہ میں بندے کو کچھ نہ کچھ تکالیف تو آتی ہے، ان کو خوشی سے برداشت کرنا چاہیے۔ ناظرین، ایسے ہی واقعات قصہ سننے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کر دیجئے۔ جزاک اللہ، خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔